حدیث مبارکہ میں ہے کہ ماہ مبارک کی عظمت اور اعزاز میں اللہ جل شانہ پورے سال جنت کو جو ہے زیبائش اور آرائش کے اندر رکھتے ہیں، اور جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ جنت کی زیبائش اور آرائش کے اندر مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ جل شانہ جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور رمضان المبارک کے ختم ہونے تک اللہ جل شانہ کوئی جو ہے دروازہ بند نہیں فرماتے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے رمضان کی آمد سے جہنم کے جو دروازے ہیں ان کو اللہ جل شانہ بند فرماتے ہیں، اور ماہ مبارک کے گزرنے تک جہنم کا کوئی دروازہ اللہ پاک نہیں کھولتے، جہنم کے دروازے بند رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پورے مہینے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ اے خیر حاصل کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، آگے بڑھتے رہو، اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اے شر، منکرات، معصیت کے کاموں میں پڑنے والو اس سے بچو۔ اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک پکارنے والا یہ پکارتا ہے کہ کوئی ہے کہ مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کی بخشش کروں۔ تو میرے دوستو یہ ندا اور یہ اللہ کی طرف سے پکار انسان کو آتی رہتی ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے۔ تو یہ ماہ مبارک کا مہینہ یہی رحمتوں، برکتوں، بخشش اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ جل شانہ نے اس امت کو اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں پر، معصیت پر، غلطیوں پر، کوتاہیوں پر اللہ سے معافی طلب کریں، بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، اور اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں اس سے کہ کوئی اللہ سے معافی مانگے۔ جبھی تو اللہ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے کہ اس مہینے میں میرے بندے میری طرف متوجہ ہوں اور مانگیں۔ تو میرے دوستو اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بار بار موقع عطا فرما رہے ہیں اپنی عاقبت کو سنوارنے کا، اپنی قبر کو، اور آگے کی جو منازل ہیں اللہ پاک ان منازل میں ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ان مواقع میں اللہ پاک ہمیں جو ہے نجات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک یہ جو ہے مختلف ذرائع اور اسباب رکھتے ہیں، جس میں سے ایک یہی ہے ماہ مبارک، رمضان المبارک کا مہینہ، کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے اور ماہ مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ ہوا جائے۔ اس لیے کہ جو اس مہینے میں محروم ہوا، حدیث میں ہے کہ وہ سب سے بڑا محروم ہے، بد نصیب ہے، کیونکہ یہی موقع ہے، اب اس کے بعد کوئی اور طریقہ اور کوئی ذریعہ تو ہے نہیں۔ اللہ پاک نے یہی موقع ہمیں دیا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات اور انوارات سے ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں اور ہر مومن مسلمان کو مستفیض فرمائے۔ کسی کو اللہ پاک اس ماہ مبارک کی خیر سے، انوارات سے اللہ پاک کسی کو محروم نہ کرے۔